تو امام بخاری کو جب بخارا سے نکالا گیا تو امام بخاری سمرقند تشریف لے گئے. سمرقند کے لیے آپ نے رفت سفر باندھا. سمرقند ابھی پہنچے نہیں تھے, سمرقند سے پیچھے تھے. اطلاع ملی کہ سمرقند کے لوگ جو ہیں ان کے اندر دو طبقات بن گئے. ایک طبقہ تو آپ کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا, لیکن دوسرا گروہ جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے, وہ آپ کا مخالف ہے, وہ آپ کو برداشت نہیں کرے گا. یعنی ابھی امام بخاری وہاں پہنچے نہیں, حالات پہلے خراب ہو گئے, لوگ پہلے ہی دشمن بن گئے. یہ ہے اصل بات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ ایمان والو تمہارے پاس جب کوئی فاسق بندہ خبر لے کے آئے, جب تک تم اس کی تصدیق نہ کر لو اس کے اوپر ایمان نہ لاؤ. بغیر سوچے سمجھے, بغیر تحقیق کیے کسی کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے. ہم ہر بات میں تحقیق کرتے ہیں, لیکن اس معاملے میں تحقیق کوئی نہیں. جس بندے نے جو بات کسی کے کان میں ڈال دی ہم نے مان لی کہ ٹھیک ہے فلاں عالم دین ایسا ہے, فلاں پیر صاحب ایسے ہو گئے, یہ فلاں بندہ ایسے ہو گئے. ہر عالم دین کے بارے میں ہمارے پاس ایک رائے موجود ہے کہ جی فلاں ٹھیک ہے فلاں ٹھیک نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہم ساری زندگی کبھی اس کو ملے بھی نہ ہو, ہاتھ تک بھی نہ ملایا. تو یہ خرطنگ نام کی بستی تھی, وہاں امام بخاری پہنچے تھے. جب یہ اطلاع ملی تو امام بخاری مختلف علاقوں میں گھومتے گھومتے تنگ آ جاتا ہے نا بندہ, سفر کرتے کرتے تنگ آ گئے. یہ خرطنگ نام کی بستی تھی جہاں آخری سمرقند جا رہے تھے تو اطلاع ملی کہ وہاں کے لوگ بھی مخالف ہو گئے. تو وہیں امام بخاری نے قیام کیا, وہیں ٹھہر گئے, وہیں پڑاؤ کر لیا. وہاں بیٹھ کے امام بخاری نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, باری تعالیٰ تیری زمین یہ جو تو نے بنائی ہے یہ بہت وسیع ہے, اس کے اندر بڑی وسعت ہے, لیکن میرے لیے تنگ ہو گئی. جس علاقے میں جاتا ہوں لوگ مجھے نکال دیتے ہیں. باری تعالیٰ میں گھوم گھوم کے سفر کر کر کے تھک گیا ہوں, مجھے اپنے پاس واپس بلا دے, مجھے اپنے پاس. امام بخاری جیسا آدمی بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے, باری تعالیٰ تھک گیا ہوں میں, لوگوں کا ظلم سہ سہ کے, لوگوں کے تانے سہ سہ کے, لوگوں کی باتیں سن سن کے, باری تعالیٰ مجھے اپنے پاس واپس بلا لے. جس دن امام بخاری نے دعا مانگی اسی دن امام بخاری بیمار پڑ گئے, اور 2 سے 3 دن کے اندر امام بخاری اس دنیا سے رخصت ہو. یہاں تک بات بالکل معمول کی ہے. اب سنیے کہ وہ ہستی کیسی تھی. بہت بڑے امام ہیں. امام عبد الوہاب بن آدم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا, خواب کے اندر دیکھا میں نے. کیا دیکھا جی؟ خواب دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے سارے صحابہ جا رہے ہیں. حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ کی جماعت ہے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بھی جا رہے ہیں, صحابہ بھی جا رہے ہیں, یا رسول اللہ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ فرمایا ہم استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں. انبیاء کا امام اور صحابہ کرام ساتھ ہیں. امام الانبیاء بذات خود تشریف لے کے جا رہے ہیں اور امام عبد الوہاب بن آدم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہاں؟ حضور نے فرمایا استقبال کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کس ہستی کا استقبال کرنے کے لیے؟ یا رسول اللہ آپ بدر سے نفیس تشریف لے کے جا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بخاری آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ میرا بخاری آ رہا ہے, میں بخاری کا استقبال کرنے کے لیے جا رہا ہوں. امام عبد الوہاب بن آدم فرماتے ہیں اس وقت یہ موبائل وغیرہ یہ تو ذرائع تھے نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس رات کو میں نے خواب دیکھا, جب میں بخارا واپس پہنچا, جب مجھے اطلاع ملی تو میں نے تحقیق کی. جس رات کو میں نے خواب دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ امام بخاری کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اسی رات امام بخاری کا وصال ہوا. یعنی یہاں سے آنکھیں بند ہوئی ہیں تو وہاں قسمت جاگ اٹھی ہے. یہاں امام بخاری حالات یہ تھے کہ لوگوں نے تنگ آ کے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ امام بخاری نے خود دعا مانگی
باری تعالیٰ تھک گیا ہوں صبر کر کر کے، ان لوگوں کی باتیں سن سن کے تھک گیا ہوں، مجھے اپنے پاس واپس بلا۔ ادھر رب نے واپس بلایا، ادھر نبی آخر الزمان استقبال کے لیے تشریف لائے۔ جن کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ تھا، جیتے جی تو لوگوں نے ان کی قدر نہ کی، لوگوں نے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، لوگوں نے طرح طرح کے طعن و تشنیع کی، لوگوں نے طرح طرح کے فتوے لگائے، طرح طرح کے بہتان ان کے اوپر لگے۔ کوئی بھی بندہ اپنے علاقے کے اندر ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، لوگ سلام کرنا ان کو گوارا نہیں کرتے تھے، حالت یہ تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مقام یہ کہ حضور خود استقبال کے لیے تھے۔ تو اس لیے یہ پیمانہ نہیں کہ جی فلاں بندے کے خلاف بڑی دنیا، جی فلاں ساری دنیا اس کو گالیاں دیتی ہے، تو کسی کے گالیاں دینے سے کوئی جنتی جہنمی نہیں بنتا، کوئی جنتی جہنمی نہیں بنتا۔ ساری دنیا کھڑی ہو جائے کہے کہ فلاں بندہ جہنمی ہے، ان کے کہنے سے بندہ جہنمی نہیں بنتا، وہ اپنے عمل سے بنے گا۔ جس کو میرے رب نے مقام دے دیا ہے، ساری دنیا کھڑی ہو بھی جائے تو اس سے وہ مقام لے نہیں سکتی۔ اب یہ بہت بڑا طبقہ ہے جو امام بخاری کا اور بخاری شریف کا نام تو لیتے ہیں، مگر جب بات وسیلے کی آتی ہے نا، وہاں بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ امام بخاری روایات کے اندر ہے، یہ تاریخ بغداد کے اندر اور طبقات شافعیہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 روایات کے اندر ہے، جب امام بخاری کو دفن کیا گیا نا قبر کے اندر، ہمارا یہ مزاج ہے جیتے جی بندے کو قدر نہیں کریں گے، جب مر جائے گا تو پھر قبر پہ جائیں گے منتیں ماننے کے لیے، عمر بھر سن زنی کرتے رہے آل وطن، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، پھر بڑے پرتپاک انداز سے دفنایا جائے گا، پھر مقبرے بنائے جائیں گے، قبریں بنائی جائیں گی، پھر لنگر جاری ہوگا اور لوگ دور دراز سے آ کے منتیں مانیں گے، لیکن جب تک زندہ ہے تو تب تک اس کی بات نہیں سننی ہے۔ تو امام بخاری کو جب دفنا دیا گیا تو طبقات شافعیہ کے اندر ہے کہ عرصہ دراز تک امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی، مشک کی خوشبو، اور بعض لوگ خوشبو کی وجہ سے اور بعض لوگ تبرک کی وجہ سے دور دراز سے آتے تھے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کی مٹی اٹھا کے لے جاتے تھے۔ کس کی مٹی جی؟ امام بخاری۔ تو بخاری کو مانتے ہیں، امام بخاری کو بھی مانتے ہیں، تو جب تبرک کی بات آتی ہے تو تب تکلیف ہوتی ہے۔ تبرک کہاں پہ؟ تبرک تو یہ لکھا ہے اور لکھنے والے امام شافعی طبقات شافعیہ کے اندر ہے۔ امام بخاری سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے بعد الوصال بھی، کہ آپ کا وصال ہوا قبر مبارک سے لوگ مٹی اٹھا کے جاتے تھے تبرک کے طور پہ، اور صرف یہیں تک بات نہیں رکی، روایات کے اندر ہے سمرقند کے اندر ایک مرتبہ بڑی کات سالی پڑی، بہت زیادہ خشک سالی ہوئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، بہت زیادہ جب حالات خراب ہوئے تو حاکم نے فیصلہ کیا کہ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ میدان کے اندر جمع ہوا، حاکم بھی اور سارے جمع ہو گئے، انہوں نے نماز استسقاء پڑھی، 4-5 دن پڑھتے رہے، بارش نہیں آئی، حالات بڑے خراب تھے، جینا مشکل ہو گیا تھا، لوگوں نے بڑی گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں مانگی مگر بارش نہیں آئی، سارے ہر توڑ کے آزما چکے لیکن بارش پھر بھی نہیں آئی۔ جب تھک ہار کے سارے گھر بیٹھ گئے نا، تب کوئی اللہ کا نیک بندہ گیا سمرقند کے قاضی کے پاس، اس نے کہا کہ اگر تم بارش چاہتے ہو تو پھر ایک طریقہ بچا ہے، اس کے سوا کہیں سے بھی تمہیں بارش نہیں ملے گی، ایک طریقہ ہے بارش کا۔ اس نے کہا کہ بتا کیا طریقہ ہے؟ وہ اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا کہ طریقہ یہ ہے کہ تم جا اور اس پورے سمرقند کے لوگوں کو بھی لے جا، امام بخاری کی قبر پہ جاؤ۔ کہاں جاؤ یار؟ مردے محبت نال بولو، کہاں جاؤ؟ امام بخاری کی قبر پہ جاؤ، امام بخاری کی قبر پہ جا کے امام بخاری کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ تعالیٰ بارش دے گا۔ اتنا عرصہ نماز استسقاء پڑھ کے لوگ تھک گئے ہیں، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، رو رو کے تھک گئے ہیں، رب نے بارش نہیں بھیجی، سارے ٹوٹ کے آزما چکے مگر بارش نہیں آئی۔ اللہ کے بندے نے کہا کہ
بخاری کی قبر پہ جاؤ, وہاں جا کے سارے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, امام بخاری کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بارش دے گا. اب راستہ تو کوئی بچا نہیں تھا. اس نے کہا کہ چلو یہ بات تو دل کو لگتی ہے کہ جا کے مانگ کے دیکھتے ہیں, شاید رب بارش دے دے. حاکم قاضی گیا, سمرقند کے لوگوں کو لے کے گیا صاحب. اتنے 5 دن تک نماز استسقاء پڑھی, بارش نہیں آئی. امام بخاری کی قبر پہ پہلے دن جا کے دعا مانگی, اور دعا مانگ کے فارغ ہو کے ابھی گھر نہیں آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی. اور صرف بارش نہیں آئی, 7 دن تک مسلسل بارش برستی رہی. کتنے دن تک؟ 7 دن تک. تو جہاں یہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے نا, جی نہیں ڈائریکٹ جو رب سنتا ہے تو ڈائریکٹ سنا لو. نہیں, رب ڈائریکٹ بھی سنتا ہے مگر سنانے والا منہ تو ہو نا. وہ کس طرح سنائے گا؟ تو رب نے ہم سے ڈائریکٹ کبھی کلام کیا؟ بولیے, کیا ہم سے کلام؟ ہم سے تو نہیں نہ کیا, واسطے سے کلام کیا. اس نے اپنے محبوب سے کلام کیا, آپ نے ہم سے کلام کیا, ہم گناہگاروں سے. اور رب براہ راست بھی سنتا ہے مگر سنانے والا منہ تو ہونا بندے کا. کس منہ سے سنائے گا؟ سنانے والی زبان تو ہونا, سنانے والا دل تو ہونا. اور دل سے ایک بار بندہ اللہ کہے تو رب بخش دیتا ہے, لیکن وہ دل تو ہونا اتنا پاک صاف کہ تو ایک بار رب کہے اور وہ تجھے معاف کرے. ایک آنسو نہیں گرتا اور رب معاف کر دیتا ہے, لیکن وہ ایک آنسو ندامت کا بہانے والا بندہ ہو تو صحیح. ہم رو رو کے مر جاتے ہیں مگر بات نہیں بنتی. کئی ایسے آتے ہیں کہ ایک آنسو بہاتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. تو رب براہ راست بھی سن لیتا ہے مگر سنانے والی زبان چاہیے. رب براہ راست بھی سنتا ہے مگر سنانے والا منہ چاہیے. تو اس واسطے اور وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کو نازل فرمایا. صرف 2 آخری باتیں, یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. فیض الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 کے اوپر ہے, بڑی خاص بات ہے. بخاری شریف حدیث شریف کی کتاب کوئی عام کتاب نہیں. میری کتاب ہونا لکھی ہوئی کسی بڑی یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جا رہی ہو تو میں بڑے فخر سے سب کو بتاؤں گا, جی میری لکھی ہوئی کتاب فلاں یونیورسٹی والے پڑھا رہے ہیں, جی میری کتاب فلاں علاقے کے نصاب کے اندر شامل ہے. آپ کے علاقے میں کوئی بندہ مصنف ہو اور کتابیں لکھتا ہو اور اس کی کتاب سکول کے نصاب میں شامل ہو جائے, فخر کرتے ہیں نا, جی میری کتاب فلاں کالج کے اندر پڑھائی جاتی ہے, میری کتاب فلاں نصاب میں پڑھائی جاتی ہے. تو اندازہ کرو کہ پڑھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو اور پڑھنے والے کوئی عام آدمی نہ ہو, امام عبد الوہاب شعرانی ہو, اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہو اس کتاب کی شان کیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد ہو اور امام عبد الوہاب شعرانی جیسے شاگرد ہو, اور جس کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا رہے ہوں اس کتاب کا عالم کیا ہو. امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 8 لوگوں سمیت, کتنے لوگ, یعنی آپ تھے اور 8 لوگ اور تھے, ان 8 لوگوں میں سے ایک بندہ حنفی تھا. کیا تھا؟ حنفی بیٹھے ہو کون دے محبت نہ لاتا. ایک بندہ کیا تھا؟ حنفی تھا. حنفی سے مراد کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد تھا, ان کی تقلید کرنے, ان کا پیروکار تھا. تو ہم سارے کیا ہیں؟ ہون بھی ٹلے بولے, پتہ ہی کوئی نہیں نہ ہوتا سی کی ہیں. سانو بس یہ پتا کہ جو تو روٹی کھاتی تے کھا کے سو گئے ہیں, پھر دیہڑی تے چلے گئے, بس یہ پتا. بھائی ہم سارے حنفی ہیں. ہم کیا ہیں؟ حنفی ہیں. اس لیے حنفی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں, ان کی تقلید کرتے ہیں, ان کی فقہ پہ چلتے ہیں. تو امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 8 لوگ پڑھنے جاتے تھے, اور ان 8 لوگوں میں سے ایک بندہ حنفی تھا. ایک بندہ حنفی تھا. آپ کیا حضور سے پڑھتے تھے؟ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے جا کے بخاری شریف پڑھی. ہم نے حضور سے کیا پڑھی ہے؟ بخاری شریف پڑھی. حضور بخاری پڑھاتے تھے اور یہ پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کتاب کو حضور خود پڑھا رہے ہیں وہ کہ عام کتاب تو وہ بڑی عرفہ اور اعلیٰ کتاب, اور وہ کتاب عرفہ اور اعلیٰ ہے, تو جو جس نے اس کو لکھا ہے اس کا مقام کیا ہو.
آخری برقات المفاتیح کے اندر ہے، عرفاء کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی پیش آ جائے، مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو بخاری شریف جو ہے نا پڑھنا بندہ شروع کر دے تو بخاری شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ مشکل آسان کر دیتا ہے۔ دوسرا، جس سواری کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں، امام طبری فرماتے ہیں کہ جس سواری کے اندر، جس گاڑی میں، جس جہاز میں، جس بحری جہاز میں، جس بھی سواری میں بخاری شریف موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس سواری کو حادثات سے محفوظ رکھتا ہے، حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور آخری بات، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں خشک سالی ہو جائے، بارش برس نہ رہی ہو، تو بخاری شریف کو پڑھا جائے تو اس بخاری شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ باران رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے ہم گناہگاروں پہ کرم فرمائے۔